معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہ نشین و تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داران و امیدوار، بلدی حلقے ملے پلی، مہدی پٹنم، صدر معتمدین و میرے مجلس رفقا، معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ نے اس بلدی حلقے کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں سابقہ رکن بلدیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 5 سال کے ان کے دور میں قریب 13 کروڑ کے کام بلدی حلقے ملے پلی میں کروائے گئے۔ میرے پاس ایک فہرست ہے ان کاموں کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ افضل ساگر نالے کا جو کام تھا وہ اس کو وائڈن کیا گیا قریب 2.5 کروڑ کی لاگت سے۔ 90% وہ کام ختم ہو چکا ہے، ابھی 10% کام باقی ہے، اور جس میں قریب 16 گھروں کو وہاں پہ ان کے گھر کو لینا پڑا اور ان کو چیک گورنمنٹ کے ذریعے سے چیک بھی ملا، پیسے ملے۔ 2016-17 میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 45 کام کروائے گئے جس کی لاگت 2 کروڑ 25 لاکھ۔ 2017-18 میں قریب 50 کام کروائے گئے جس کی تخمینہ لاگت 2 کروڑ 80 لاکھ روپئے۔ 2018-19 میں 44 کام منظور ہوئے اور کروائے گئے جس کی لاگت 3 کروڑ 28 لاکھ روپئے۔ 2019-20 میں 35 کاموں کی منظوری ہوئی جو قریب 4 کروڑ 2 لاکھ کے کام ہوئے۔ تو جیسا کہ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ VDCC روڈ آغا پورا سے لے کر ہنومان مندر میں وہ تعمیر ہوئی، ڈالی گئی، اس کی قیمت 1 کروڑ 40 لاکھ۔ 2020-21 میں 3 کروڑ 21 لاکھ کے کام ابھی زیر دوران ہے، جس میں سے ایڈیشنل ورک 1 کروڑ 4 لاکھ کے منظور ہوئے ہیں۔ تو قریب ابھی 30 کام زیر دوران ہے جس کی لاگت 4 کروڑ 26 لاکھ روپئے ہے، جس میں سے 10 کام ختم ہو چکے ہیں، 11 زیر دوران ہے اور 9 کام ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ یہ VDCC روڈ جو مرکز کے بائی لینس میں ڈالی گئی، جس میں سے ایک GHMC ماڈل مارکیٹ سے رائن ہوٹل سے بڑی مسجد تک قریب 60 لاکھ کا وہ قریب آدھا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ایک اور VDCC روڈ جو بڑی مسجد سے نامپلی حاجی دواخانے تک، وہ بھی انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور VDCC روڈ حاجی ہاسپٹل سے بھی وہ کام ہونا ہے، وہ منظور شدہ کام ہے۔ واٹر ورکس میں 2016-17 میں قریب 40 لاکھ کے 45 کام 40 لاکھ کی لاگت کے کیے گئے۔ 2017-18 میں 45 لاکھ کے کام واٹر ورکس سورج سے کروائے گئے۔ 18-19 میں 25 لاکھ 45 ہزار کے کام کروائے گئے۔ 20 اور 21 میں 31 لاکھ کے کام اب تک ہوئے، اور جیسا اب یہاں پر سابقہ رکن بلدیہ نے ذکر کیا کہ ایک ماڈل مارکیٹ کا کام ہوا 1.5 کروڑ کی لاگت سے، جس میں 50 دکانیں اس کا حراج ہوا۔ ابھی اور 10 دکانوں کا کچھ رکا ہوا ہے کام، انشاءاللہ وہ کام بھی جلد سے جلد ہو جائے گا۔ میں یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بلدیہ الیکشن آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ TRS ہو یا BJP ہو، ان کی طرف سے صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ TRS نے کہہ دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین سے ہمارا الائنس نہیں ہے، تو TRS کے جو فی الوقت جو پاور منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ BJP والوں یہ بتاؤ کہ تمہارے مودی نے OIC سے ملاقات کی یا نہیں کی۔ کانگریس کے ایک رکن پارلیمان نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اسد الدین اویسی
ایک سال پہلے پچھلے سال دسمبر میں راج بھون میں جب صدر جمہوریہ حیدرآباد کو آئے تھے تو اسد الدین اویسی نے موجودہ مرکزی وزیر کشن ریڈی سے اکیلے میں بات کی، میں نے راج بھون کے اندر بات کی۔ آج بی جے پی کے پرکاش جاوڈیکر آ کر کہتے ہیں کہ اگر ووٹ ٹی آر ایس کو پڑا تو مجلس کو پڑھنے کے برابر ہے، اگر ووٹ کانگریس کو پڑا تو مجلس کو پڑھنے کے برابر ہے۔ اب یہ پورے ان کی گفتگو کا مرکز جو ہے وہ ایک دولہے بھائی اسد الدین اویسی بن چکے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بول رہا کہ یہ کام کرائے، میں آپ کے سامنے فہرست رکھ دیا۔ میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ پورے ملے پلی کو ہم ہر چیز کام کرا دی، ہم جو کام کیے وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ بلدیہ کا الیکشن ہے، بلدیہ کے الیکشن میں آپ کانگریس کا رکن پارلیمان کے راج بھون میں یہ دونوں راج بھون میں وہ دعوت تھی صدر جمہوریہ نے وہاں پہ بات کی تو میڈیا کے آدمی فون کر کے میں سے پوچھے تھا یہ بتائیے آپ نے کیا بات کی کشن ریڈی سے؟ میں نے کہا بھائی یہ کانگریس پارٹی میں ایک 50 سال کا نوجوان ہے، شادی کرا دو نا اس کی۔ اب بولی آپ میں نے کیا ہے؟ پاور منسٹر بولتے میں مودی سے ملا۔ پاور منسٹر صاحب آپ کی حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہم نے حکومت کہ لاک ڈاؤن میں پورے حیدرآباد میں برقی کا بل سب کو زیادہ آیا، کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی فکر نہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس سے مل رہا ہوں، انہوں کیوں ملے؟ بھائی صاحب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب دریافتی کی کوئی موقع نہیں ہے، داڑھی بھی وائٹ ہو چکی ہے، یہ عمر میں دریافتی نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں۔ مگر بلدیہ کا الیکشن ہے تو پرکاش جاوڈیکر مرکزی وزیر انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے، ان کو ووٹ دیے تو ان کو آتا، ان کو ووٹ دیے تو ان کو آتا۔ اب کوئی بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں 45 لاکھ روہنگیا ووٹر ہیں۔ یعنی آپ بتائیے اگر 45 لاکھ روہنگیا ووٹر ہے تو دلی میں بیٹھے امیت شاہ کیا سو رہے ہیں؟ وہ منسٹر ہے نا، دیکھنا ان کا کام ہے، میرا کام ہے۔ آپ کی انٹیلیجنس بیورو کیا کر رہی ہے، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور ووٹر لسٹ میں ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف انڈیا کو لکھ جا کے بتاؤ آپ یہ نام ہے، مگر مقصد کیا ہے؟ کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے دیگر ابنائے وطن میں ایک حسد اور ایک ہیٹرڈ پیدا کیا جائے۔ بلدیہ کا الیکشن ہے روہنگیا آ جاتا ہے، بلدیہ کا الیکشن ہے ٹیررزم آ جاتا ہے، بلدیہ کا الیکشن ہے انہوں آج آ کے ان سے ملے۔ میرے سے کوئی آج میڈیا والے پوچھے، میرا گڈھا میں دورہ کر رہا تھا، یہ سب سوالات کر کے میرے سے پوچھے کیا بولتے آپ؟ میں بولا دیکھو بھائی حیدرآباد میں کہاوت ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی بن جاتی۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ منہ کو نہیں لگنا ہمارے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں کریں گے اور ہم سنتے جائیں گے؟ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ جھوٹ پہ جھوٹ اور الزام پہ الزام لگاتے جائیں گے اور ہم خاموش بیٹھتے جائیں گے۔ بلدیہ کا الیکشن ہے تو مرکزی حکومت جس میں وزیر اعظم کی پارٹی بی جے پی ہے ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے 2019 سے لے کر 2020 تک شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے اربن ڈیولپمنٹ منسٹری کے تحت آپ نے حیدرآباد کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، ٹھیکا دیا۔ سیلاب آیا، بارش ہوئی، پانی آیا۔ میں خود جو مرکزی ٹیم آئی تھی حافظ بابا نگر کے پاس ان کی گاڑی روک کر ان عہدیداروں اس کو اتار کر میں نے کہا کہ یہ یہاں پر اتنا ان مقامات پر پانی آیا ہے اور گورنمنٹ کا ایک جیو ہے اور جیو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پانی آیا یا پارٹلی ڈیمیج ہوا تو مرکزی حکومت 80% دے گی اور 20% ریاستی حکومت دے گی۔
یعنی جو آج آپ کو 10,000 روپے ملے، اگر مرکزی حکومت بی جے پی موڈی اگر مدد کرتے تو 10,000 کے جگہ آپ کو کم سے کم 80,000 سے لے کر 1,00,000 روپیہ ملتا تھا. مگر ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہیں. جب پیسے کی بات آتی بولتے متروں نیشنلزم لے لو، جب پیسے دینے کی بات آتی تو بولتے روہنگیا لے لو، جب پیسے دینے کی بات آتی حیدرآباد کو تو بولتے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پر فلاں ہو رہا ہے. ارے آپ دیتے کیوں نہیں حیدرآباد کو؟ بی جے پی کو یہ بتانا چاہیے کہ حیدرآباد سے بی جے پی کو، سنگھ پریوار کو آخر اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ کرناٹکا اور دیگر ریاستوں کے شہروں کو دے سکتے ہیں، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیتے؟ آخر اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی ناانصافی بی جے پی کیوں کر رہی ہے؟ اس کا جواب بی جے پی کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ بلدیہ الیکشن ہے اور ان کے پاس اس کا جواب دینے کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ تیار ہو جائیے، 29 تاریخ تک روز کوئی نہ کوئی دلی سے پیراشوٹ سے لینڈ ہوں گے، پریس کانفرنس کریں گے اور دولے بھائی کے بارے میں بات کرتے رہیں گے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اویسی کے نام پر الیکشن لڑو. ارے کیا تم موڈی کے نام پہ نہیں لڑ سکتے؟ انہوں کیا بدنام ہو گئے کہ تم کو ایک شیروانی اور ٹوپی اور داڑھی والا ہی نظر آ رہا ہے؟ یہ ان کی سازش کیا ہے کہ نفرت پیدا کیا جائے، نفرت پیدا کیا جائے، ڈر پیدا کیا جائے. اب آپ دیکھیے بہار کا اسمبلی الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر شروع کر دیے لو جہاد کے اوپر ہم قانون بنائیں گے. وہاں پر بھی میں نے کہا اب یہاں الیکشن آیا نہیں لو جہاد پہ قانون بنائیں گے. ارے پیارے، یہ لو کے ساتھ جہاد کہاں جاتا؟ لو از لو، یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی یہ بولے نہیں محبت کے لیے میں جہاد کروں گا، میں تیار ہوں، مگر لو جہاد یہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ یعنی بی جے پی، کرونا ہوا، دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. یعنی کرونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کرونا جہاد، ارے کرونا جہاد تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے نہیں، کرونا ان لوگوں نے کرونا جہاد کیا. ارے پیارے، بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ کرونا سے سب متاثر ہوئے. اس کرونا سے 1,00,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے. اس کرونا کی وجہ سے 80-90 لاکھ لوگ بیمار پڑے، مگر بی جے پی نے کیا کہنے؟ کرونا جہاد. ارے تبلیغی جماعت کے اوپر نشانہ مار دیے کہ نہیں ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اب ہوا کیا؟ ان کی جھوٹ کو اورنگ آباد ہائی کورٹ، ملک کی مختلف ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان پر غیر ضروری جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. یہ ان کی وجہ سے کرونا نہیں پھیلا، ان کو خامخواہ جیلوں میں رکھا گیا، ان کو مصیبت اور مصائب میں، مشکلات میں مبتلا کیا گیا. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مگر جب کرونا جہاد کے بارے میں یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا تھا اقلیتوں کو، تو وطن عزیز میں اگر سب سے پہلے کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھا کر کہا کہ تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، کرونا کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں یہ مرکزی حکومت کی غلطی تھی کہ جنوری میں معلوم ہو گیا تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے، تو ہمارے وزیر اعظم، ان کی حکومت اتنی ماشاءاللہ عقل مند ہے کہ مارچ میں آپ نے پورے انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کیا. 30 جنوری کو پہلا کرونا ڈیٹیکٹ ہوا کیرلا میں، باہر سے اتنی آیا تھا. اس کے بعد آج اٹلی کے لوگ آئے، ان کو کرونا نکلا. مگر جب دیکھ لیے کس پہ الزام لگانا، لگا دو داڑھی والے پہ، لگا دو کوئی برقع پہننے والی خاتون پر، ان کی وجہ سے پہنچا. یہ بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کرونا جہاد ہوا، اٹلی میں بھی کرونا جہاد ہوا، اسپین میں ہوا، امریکہ میں ہوا.
مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی میری تقریر ختم ہوئی تو کل شام میں 9 بجے تک پھر ہمارا نکاح ہوگا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر. یہ انہوں ایسا بولے تھے, دیکھو ایسا پھر سے بولے. ہم 4 کر سکتے, ایک میں ہی پریشان ہیں. مگر ٹی وی پہ بیٹھے کیوں بولے؟ بولنا ہے, بولیں گے. اور یاد رکھو تم جو کچھ بولو گے دلائل کے ساتھ جواب دوں گا. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں, دستور کے دائرے میں, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور اڑاتا رہوں گا انشاءاللہ ہوتا. اب آپ دیکھیے کرونا جہاد, اچھا وہ ختم ہو گیا تو ایک دیوانہ بولا یو پی ایس سی جہاد. یو پی ایس سی جہاد یعنی جو بچے آئی اے ایس آئی پی ایس لکھ رہے ہیں بہت محنت کرنا پڑتا. 6 مہینے ان بچیوں کو دن میں 18 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں کوالیفائی ہوتے. اور کتنے کوالیفائی ہو رہے؟ 2%. نہیں, یو پی ایس سی جہاد. ارے کہہ یو پی ایس سی جہاد. اچھا پھر وہ ختم ہوا تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا تو زمین کا جہاد. ارے کیا بھائی, یو پی ایس سی کا جہاد, لینڈ جہاد, اور پھر آپ کا کورونا جہاد, اب شروع ہوا لو جہاد. یہ لو جہاد کیا ہے؟ نہیں ان سے شادی نہیں کرنا. ارے بھائی صاحب آپ کون ہوتے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر کوئی عشق کر لیا لوگ سمجھاتے دیکھ میاں صحیح نہیں کر رہا سمجھ جا. انہیں بولتا نہیں سنتا میرے کو, میں دیوانہ ہو گیا, اندھا ہو گیا. سمجھاتے لوگ دیکھو ایسا نہیں ہے, نہیں سنتا, کر لیتا. کیا کرتے آپ؟ جتنا سمجھانا ہے سمجھاتے, اس لیے بولتے گھر کی تربیت اچھی ہونا. بعض لوگ رہتے بھائی کیا کر سکتے ان کو آپ, ماڈرن قسم کے رہتے, ہیرو قسم کے رہتے, مینور نہیں. اب ہم قانون بنائیں گے. یہ قانون ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 21 کے خلاف. آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی بات سیدھے پسند نہیں ہے مگر قانون ہے. اچھا پھر اسپیشل میرج ایکٹ ختم کر دیتے آپ. سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیویجول چوائس, انفرادی پسند اب فنڈامنٹل رائٹ ہے اس ملک میں. کیا ہے انڈیویجول چوائس, انفرادی پسند کسی بھارت کے رہنے والے کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ بیٹھ کے طے کریں گے آر ایس ایس کی شاخا میں انہوں کس سے کرتے نہیں کرتے. لو جہاد. ارے کیا کر رہے. اچھا پورے کورونا اور کووڈ کی وجہ سے قریب 15 یا 14 کروڑ نوکریاں چلے گئی. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں, کیا کورونا کی وجہ سے غریبی میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا کورونا کی وجہ سے آمدنی کم نہیں ہوئی؟ کیا جس کے پاس اگر کوئی ماہانہ 10,000 روپے کماتا تھا تو آج وہ 4,000 3,000 کمانے کے لیے تڑپ رہا؟ کہیں پر بھی کچھ کاروبار نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اور جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا میں ہی تھا, میں نے آرٹیکل لکھا تلنگانہ ٹوڈے انگریزی اخبار میں کہ نریندر مودی نے یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین کے خلاف ہے, یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. میں نے چیف منسٹر تلنگانہ سے کہا تھا مت مانیے اس کو. لا اینڈ آرڈر ریاست کا سبجیکٹ ہے, اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے آئین میں, مگر ہمارے چیف منسٹر نہیں سنے. نہیں کرنا ہے. ارے ملا مت سنو, آپ فیصلہ کرو کب بند کرنا ہے کب کھولنا ہے. انہوں دلی میں بیٹھ کے بول دیا بند کر دو حیدرآباد کو تلنگانہ. ان کو کیا معلوم حیدرآباد میں کیا ہو رہا؟ جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم ملے پلی میں کیا ہو رہا ہے؟ جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بند کر دیا. آپ ایسا بند کرے کہ پوری معیشت برباد ہو گئی. آپ میری اس بات کو یاد رکھو, 2 سال لگ جائیں گے ہندوستان کی وہ اکنامک پالیسی یا جو بھی ہے معاشی جو حالات تھے 2 سال تک یہی بربادی رہی. مگر کیا ہے ان کو, نوکریاں چلے گئیں,
تنخواہیں دینے کے موقف میں نہیں ہیں. لوگ اپنے دکان سے کاروبار سے نوکریاں نکال رہی ہیں, مگر بی جے پی کو کیا ہے؟ لو جہاد, کرونا جہاد, یو پی ایس سی جہاد. ارے نوکریاں دو نا. اتنے نوکریوں کی بات نہیں, نوکریاں دیں گے. یہ ان کا مقصد ہے کہ دھیان بٹاؤ, پبلک کا دھیان ہٹا دو. ان کی ناکامیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ٹی وی پر بیٹھنے والے بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اتنا تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمارے بابا کو, پاپا کو کچھ بول دیا. اس کا جواب دے ہی نہیں پاتے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے اپنی تقریر کا آغاز اس بات سے کیا کہ یہ ہمارا 5 سال کا کام ہے. یہ کام ہوا ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے پورا کام کر دیا. میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ بہت سے کام ابھی کرانا باقی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی تائید اور دعائیں اور اللہ کا کرم رہا, یہاں سے مجلس کا امیدوار دوبارہ کامیاب ہوگا. تو جو کام ابھی نہیں ہوئے انشاءاللہ ان پورے کاموں کو مجلس اتحاد المسلمین کروائے گی. میں اس کا آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. تیسری اہم بات جس کا میں ذکر کرنا آپ کے سامنے بہت ضروری سمجھتا ہوں, خاص طور سے اس مقام, یہ جو مقام پر مجلس کا جلسہ ہو رہا ہے, یہ بڑا تاریخی مقام ہے. یہیں سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا بھی آغاز کیا تھا. یہی جگہ ہے ملے پلی, جہاں پر مرحوم قائد, نوجوانوں میری بات کو سنو, شاید نوجوان نہیں جانتے, یہی ملے پلی کا بلدیہ الیکشن تھا جہاں سے مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا تھا. سالار نے اپنی زندگی کا پہلا الیکشن ملے پلی سے لڑا تھا, اور مرحوم ایم ایم ہاشم صاحب کو بلدیہ الیکشن میں انہوں نے شکست دی. یہی جگہ ہے جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا. 1960 میں اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو 18 یا کچھ 24 مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے, جس میں مرحوم قائد سالار ملت کی تاریخی کامیابی تھی. تاریخی کامیابی مجلس جیتے گی. میں ہمارے ان کے بڑے بھائی وہ جا کر ہاشم صاحب کو بولے کہ ہاشم صاحب آپ کیسا رہا الیکشن؟ تو بولے میاں دکھنے میں تو سب اچھا ہے, مگر جیسا شیروانی آتی بٹ بٹ پورے نکل کے اس کی بات سے آپ نے مجلس اتحاد چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ کا کام صرف لائٹ موری یا پھر نل کا کام نہیں ہے. ہاں یہ کام ہے مجلس کے رکن بلدیہ سلام میں پہلے کسی میونسپل کارپوریشن نے CAA NPR NRC کے خلاف ریزولوشن پاس کیا تو ماجد حسین کو میں ذمہ داری دیا تھا.
بی جے پی کو تکلیف 200 میونسپل کارپوریشن ہے, کوئی نہیں کیا, یہ شیروانی کر دی. یہ مجلس نے کیا, کیوں کیا؟ کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے تھے حکومت کو کہ تمہارا قانون غلط ہے, تمہارا قانون CAA کا ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے, ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں یہ قرارداد جو CAA NPR NRC کے خلاف منظور ہوئی, اس کے بعد اگر کسی بلدیہ نے کیا تو مالیگاؤں کی میونسپل کارپوریشن نے کیا, یہ بھی ان کو تکلیف ہے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں اپنے بچپنے میں مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ ان کی جیپ 6444 میں آتا تھا. مرحوم ہمارے غوث صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, اس گلی میں افطار کی دعوت ہوتی تھی, ہمیشہ میں آتا تھا. میں وہ زمانہ بھی دیکھ چکا ہوں اور آج دیکھ رہا ہوں, بہت فرق آیا میرے بھائی. جو برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, قربانیاں دیں, جستجو کی, آج انہی کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ حیدرآباد سے دور کتنا بہار ہے, وہاں پر تمہارا ہرا پرچم لہرا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے, 5 رکن اسمبلی جیت کر آئے. جو برسوں پہلے محنت کی گئی تھی, اسد الدین اویسی کیا کوئی کریڈٹ نہیں ہے بہار میں, کریڈٹ جاتا ہے. اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو چاہے وہ محمد غوث مرحوم ہو, چاہے غلام غوث خان صاحب ہو, چاہے اسماعیل زبی صاحب ہو, یا اس زمانے کے تمام بزرگوں کی محنت تھی کہ ان میں حوصلہ تھا, عزم تھا. میں نے اپنی کانوں سے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک دن آئے گا اسد بابا, مجلس کا پرچم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا. میں دارالسلام میں جملہ سنتا تھا تو مجھے ایک قسم سے میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے, اور میں تعجب بھی کرتا تھا کہ وہ ہمارے 2 MLA ہیں, 3 MLA ہیں, پورے ملک میں مجلس کا پرچم لہرائے گا. میں اپنے بچپنے سے جملہ سنتی آیا ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی کے اس حصے میں ان تمام بزرگوں کی امیدوں کو, ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دیا. نوجوانوں, آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں تک اپنی جماعت کو لائے, اب انشاءاللہ تعالی بنگال ہوگا, اتر پردیش ہوگا, کرناٹکا ہوگا. اب نوجوانوں, یہ تم کو ان خوابوں کو پورا کرنا, یہ تم کو ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. اسی لیے ہم آج سے کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ کے الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے. بلدی کام ہے, مگر جماعت ایک قیادت پہنچاتی ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ ووٹ کے ذریعے یکجہتی پیدا کرنا یہ مقصد ہے. صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہے, ووٹ کے ذریعے اگر کہ میری چوکھٹ پر کوئی باطل طاقتوں کا طوفان آتا ہے تو پھر کھڑے ہو کر ان باطل طاقتوں کے طوفان کو ہٹانا, یہ ووٹ اس لیے حاصل کیا جاتا ہے. ووٹ صرف بلدی مسائل کے لیے نہیں, ووٹ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے, ووٹ زمین سے گراس روٹ لیول پر ایک لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ 1 دسمبر کے دن اپنے گھر سے نکال کر اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کریے. آپ نے دیکھ لیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت ہے, چھوٹی جماعت, اور یہ بالکل صحیح ہے. میں اپنے بچپنے میں ہوں, اخبارات میں پڑھتا تھا, مخالفین مجلس لکھتے تھے یہ رکشے والوں کی جماعت ہے. یہ بالکل صحیح ہے. جب مرحوم قائد سالار ملت نے الیکشن جیتا تو انہی رکشے والوں نے مرحوم قائد کو کامیاب کیا تھا. اللہ ان تمام رکشے والوں کی خبروں کو نور سے بھر دے, اور اللہ ان کی اس دنیا کی قربانی کا اجر ان کی آل اولاد, ان کی نسلوں تک اللہ جاری رکھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, میں تم سے مخاطب ہوں, تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آج تم صحیح سیاسی فیصلہ لوگے 1 دسمبر کے دن تو تمہارا ایک ووٹ 30 سال کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کو یا شاید 5 سال یا 10 سال میں وہ سیاسی کامیابیاں دلا دے گا. کہ کامیابی کیا ہے کہ گراس روٹ لیول پر آپ کی ایک لیڈرشپ پیدا ہو. میں کتنے دن اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں,
तुम कितने दिन इस दुनिया में जिंदा रहने वाले हो, हम सबको जमीन की ग़िज़ा बन के जाना है, मगर जाने से पहले कम से कम एक चीज को तो मुस्तहकम करके जाएंगे कि वतन अजीज में अगर कोई शहर है जहां पर हमने अपनी तहजीब को, अपनी तमद्दुन को, अपनी जबान को, अपनी शनाख्त को, अपनी अहमियत को जिंदा रखा तो शहर हैदराबाद है। वो शहर हैदराबाद है। मुझे अपनी छोटी सी सियासी जिंदगी में मुख्तलिफ मुल्क के शहरों का जाने का मौका मिला, मगर हैदराबाद की खुसूसियत यह है कि यहाँ पर तहजीब जिंदा है, तमद्दुन जिंदा है, जबान जिंदा है, शनाख्त जिंदा है, तारीख जिंदा है। ये चीज क्या है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास आपकी एक जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब ये इल्जाम लगाते नहीं नु फिरका परस्त है। अरे कौन सी फिरका परस्ती की तुम बात कर रहे हो? कौन सी फिरका परस्ती की तुम बात कर रहे हो? आज हमने जामबाग से रवि को टिकट दिया, कारवान से स्वामी यादव को टिकट दिया। बताओ तुमने कितनों को दिया, कहां से दिया? और ये समझते क्या ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां कि नहीं मजलिस वोट काटती है। ये वोट बहुत बड़ा इल्जाम पे लगता, बी टीम है, बी टीम है। मैं तो बोल रहा हूं मुखालिफिन को बी टीम ने ए टीम बोलो। हम बिहार में 5 सीट जीते और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिहार में बहुत बड़ी कामयाबी हुई और मैं माजिद हुसैन की मेहनत और कुर्बानियों को भी सलाम करता हूं। बहुत मेहनत की माजिद हुसैन ने, और ये सिर्फ 1 साल नहीं, 5 साल हम लोग मेहनत किए। 5 साल पहले बिहार गए तो 6 सीट लड़े, 5 में जमानत जब्त हुई, 1 सीट जमानत बचा पाए। 5 साल के बाद आज 5 हमारे एमएलए मुंतखब हुए और अख्तरुल ईमान जो बिहार के सदर हैं, पूरे बिहार में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी से कामयाब हो। करीब 45,000 वोट, 45,000 वोट से अख्तरुल ईमान कामयाब। आप बताइए कोई मजाक है? बोलते नहीं इन्हों जाके फायदा पहुंचा रहे। मेरे भाई मैं आपको टिकट देता हूं प्लेन का, यहां से आप चले जाओ उड़ के, 2 घंटे की फ्लाइट है बागडोरा, बागडोरा से किशनगंज जाओ, फिर वहां से अमूर जाओ, बैसी जाओ, आप जो की हाट जाओ, और वापिस आके मेरे को बोलो तबीयत कैसी थी आपकी। भाई कोई जुनून होना ना, कोई कमिटमेंट होना, कोई दीवानगी होना, कोई मोहब्बत होना, तभी तो इंसान को वहां पर लेकर जाती। हर कोई चले आओ जाओ ना। लोग ताजुब कर रहे थे, मगर मैं सलाम करता हूं बिहार के उन खवातीन को जिन्होंने ये कहकर क्या कहकर वोट दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हमारे मंसूर खान जो मलकपेट के मजलिस के सरगम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, उनको खवातीन ने कहा कि अब के बार हम पतंग छाप को वोट दें। हम पतंग बोलते हैं, पतंग छाप को वोट देंगे। तो मंसूर खान ने पूछा कि पतंग छाप को क्यों देंगे, किसको देंगे? बोले वो ओवैसी टोपी वाला उसको देंगे। बोले क्यों देंगे? उसको सत्ता का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है। हमारे लिए को लड़ने वाला पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार की गरीब अवाम तक सीमांचल की उस जमीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंच चुका है। आज बड़ी उम्मीदों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात की अवाम ये देख रही है कि क्या मजलिस राजस्थान को आएगी, क्या मजलिस बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी, क्या मजलिस कर्नाटका में जाएगी। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी, मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, इसलिए कि ये मोहम्मद गौस और उन तमाम मजलिस के कायदीन की कुर्बानियों को हम रायगा जाने नहीं देंगे। हमारी शुरुआत हम्बल बिगिनिंग से हुई, सही है बात। लोग आते नहीं थे, कम लोग थे, पुलिस के जुल्म का शिकार होना पड़ता था। फसादात में हमने अपने परचम को मजबूत किया, फसादात में नुकसानात को हमने बर्दाश्त किया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं,
میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات مجلس کے تعلق سے کرتے ہوئے. بتاؤ تلنگانہ بن کر 6 سال ہوئے, کیا شہر حیدرآباد میں کوئی فساد ہوا؟ الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا. ہاں چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں, وہ پولیس کا کبھی واقعات ہوتے تھے تو ہم نے پولیس کو بھی کہا کہ آپ اپنا کام کریے, ہم تعاون کرنے تیار. پورے شہر میں امن کو برقرار رکھا. اس میں مجلس کا رول نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی ہندوؤں کے خلاف کوئی بات نہیں کہی, بلکہ دارالسلام میں جب ہم بیٹھتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بی جے پی کا دفتر کھلا رہتا ہے سال کے 12 مہینے؟ کیا ٹی آر ایس کے دفتر میں کوئی جا کر بیٹھتا ہے؟ ہاں موسم الیکشن آ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ بہار آ گئی کانگریس کے, ٹی آر ایس کے, بی جے پی کے دفتروں میں. اور جیسا یہ الیکشن کا موسم 10 دن کے بعد ختم ہو جاتا تو ایسا لگتا کہ کوئی ویران کھنڈیر بنا ہوا ہے. مگر ایک پارٹی کا سیاسی دفتر الحمدللہ جو ہمیشہ آباد ہے اور آباد رہے گا سال کے 12 مہینے اور صبح قیامت تک آباد رہے گا, وہ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر دارالسلام ہے. یہ کام ہے مجلس اتحاد المسلمین کا. آپ فرقہ پرستی, ارے دارالسلام میں ہر کوئی آتا ہے, ہر کوئی آ کر کام لیتا ہے, کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارا نام کیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ راج موہن ہے تو ہم کہتے ہیں بولو راج موہن تمہارا کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا نام سوامی یادو ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بتاؤ یادو صاحب آپ کا کیا کام ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں روی ہوں, دلت ہوں, ماجیگا ہوں, تو ہم بولتے بتاؤ تمہارا کیا کام ہے. کوشش کرتے ہیں, کام ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین سے بڑی نفرت ہے, مجلس سے بغض ہے کہ یہ ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہیں. اللہ کی کیا مرضی تھی اللہ جانتا ہے. کورونا ہوا, لاک ڈاؤن ہوا تو غریبوں میں جا کر اگر کسی نے راشن بانٹا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ظفر نے بہت کام کیا تھا, غریبوں میں راشن کو بانٹا, کٹ لے جا کر دیے. یہ کام بھی تو مجلس نے کیا, اکبر الدین اویسی نے کیا, احمد بلالہ نے کیا, جماعت کے ذمہ داروں نے کیا, ماجد حسین نے کیا, ہمارے جعفر ایم ایل اے صاحب نے کیا. لوگ راتوں میں فون کرتے تھے. یہ مئی اور جون کا مہینہ بڑا سخت گزرا حیدرآباد کے لیے. رات کے 12 بجے فون آتا تھا مجھے, دواخانہ نہیں مل رہا, دواخانہ نہیں مل رہا ہے. ہم کوشش کرتے تھے کہ چلو دواخانہ کہاں ہے. مشتاق کو بولتا تھا معلوم کرو یہاں پر ہے. گاندھی اسپتال میں لے کر گئے. آپ کو معلوم کورونا میں اگر سب سے پہلے کسی کا کووڈ پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا تو کس نے کرایا؟ مجلس نے کروایا. ایک ملک پیٹ کی ہماری ماں ہے, 70 سال کی تھی. بقرعید سے پہلے ان کے بیٹے نے بڑے غصے میں فون کیا, ارے کیا ہے بھائی آپ لوگ ملتے نہیں, آپ لوگ خالی الیکشن میں آتے. میں بولا بھائی صاحب کیا ہوا بولو. تو اس کی آواز تھوڑا غصے میں تھے, ماں کی تکلیف انسان کو پریشان کر دیتی. اس نے کہا کہ اسد بھائی میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے, ایک بڑے 5 اسٹار ہاسپٹل والے میری ماں کو نکال دیے, کورونا ہو گیا بول کر ڈائلیسس نہیں کرا رہا ہوں. تو میں فوراً گاندھی ہاسپٹل میں ریڈی صاحب کو فون کیا جو اس وقت ان کے لیازان آفیسر تھے. تو میں لینا پڑے گا, بولے بجاؤ اسد صاحب کریں گے. پہلا کووڈ پیشنٹ کا ڈائلیسس ہوا کہاں ہوا؟ گاندھی ہاسپٹل میں ہوا. اور وہ ہماری اماں, ان کے بیٹے بعد میں فون کیے میری اماں کا پیشاب کی تھیلی صاف نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر سے کہا, تو ڈاکٹر نے فوٹو لے کر مجھے بھیجائی اور میں نے ان کے فرزند کو واٹس ایپ پر بھیجایا. پھر ہماری ماں بقرعید کے دن ملک پیٹ کو واپس گئی اور وہاں جا کر فون کر کے کہا کہ اسد میاں تمہارے کو اللہ اچھا رکھے, اللہ نے مجھے صحت دے دی. ایسے کئی واقعات. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے. اب یہ پیارے آ کے دلی سے بول رہے ان کو دیے تو ایسا, انہوں ان سے ملے ہوئے ہیں, ان سے انہوں ملے ہوئے. ہاں یہ بات یاد رکھو کہ مجلس کام کرتی آئی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی رہے گی. جب شہر حیدرآباد میں بہت سے لوگوں کی کورونا سے موتیں ہوئی, قبرستانوں میں لوگ اعتراض کر رہے تھے
تو 2018 کے اسمبلی الیکشن میں اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے نمائندگی کر کے بالاپور کے پاس فقیر ملا قبرستان کے لیے 30 ایکڑ زمین حاصل کی. میں بولا وہاں پر احمد سعدی کو کہ احمد سعدی شروع کرو قبرستان میں سب کو بجاتا ہوں. بغیر وہاں پر جو بھی کھودنے کے پیسے لے کر وہاں پہ تدفین شروع ہوئی. ہر معاملے میں مجلس آپ کے درمیان میں ٹھہری رہی اور انشاءاللہ ٹھہری رہے گی. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے. پولنگ پرسنٹیج ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے. یہ 40-45 کیا ہے میرے بھائی؟ کم سے کم 60% تو آپ کو کرنا ہے. 60% تو پولنگ کریے. نکلیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب کی بار الیکشن بیلٹ پیپر کے اوپر ہوگا. بیلٹ پیپر پہ دیکھیں گے اور جہاں پر پتنگ کا نشان ہوگا آپ وہاں پر سٹیمپ یا ٹھپا مار کر اس کو اچھا فولڈ کر کے دوبارہ آپ اس ڈبے میں ڈال دیں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. مجلس آپ کی جماعت ہے اور مجلس آپ کا ہی کام کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین یہ پورا کام کرتی رہے گی. میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں کیا بول سکتے کہ بیچارے شیخ کو بھی خوش رکھنا چاہتے اور شیطان کو بھی ناراض نہ ہو. یعنی شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو. میں مخالفین مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ میں شیطان کو ناراض کروں گا انشاءاللہ. آپ سب شیطان کو ناراض کریں گے نا؟ پورے کریں گے نا؟ شیطان کو ناراض کریں گے یا شیخ کو ناراض کریں گے؟ اتنا آسان ایگزام ہے. شیطان کو ناراض کرنا ہے. اب جا کے جہاں پتنگ کا نشان دکھیں گا ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ مارتے رہنا اور اس سے پہلے ہوا میں ایسا کھینچ پورا کا پورا شادی میں سے صاف انشاءاللہ ہوتا ہے. بہت باتیں کر رہے تھے. آج ان کو معلوم ہو گیا بہار میں کیا ہوا. بہت مذاق اڑاتے تھے. خیر اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ عزت دینے والا ہے, اللہ ذلت دینے والا ہے اور اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ نیتوں پر عطا کرنے والا ہے. بہار کا الیکشن اللہ جانتا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے الیکشن لڑا. بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے الیکشن لڑا. کیسے کیسے مشکلوں سے ہم کو گزرنا پڑا. یہ کانگریس کے لوگ مجلس کے لوگوں کی گاڑی روک کر اتنا مارے کہ کپڑے پھٹ گئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی اللہ خوش رکھے طیب کو, ہمارے بمبئی کے صدر فیاض صاحب کو. انہوں نے دوسرے دن صبح پھر کہا ہم پھر وہیں جا رہے گاؤں میں. ارے میں بولا رک جاؤ بھائی. بولے نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا, ڈر ہمارے قریب آ نہیں سکتا. میرے نوجوانوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمارے اس بھڑکاؤ بھاشن کے کلپس بنا کر اپنے واٹس ایپ پہ ڈالو, فساد بک پہ ڈالو, اور کیا اسنیپ چیٹ ہے نا, وہ اسنیپ چیٹ پہ ڈالو, اور کون سا اور ایک ہے نا کھلونا, انسٹاگرام. ارے تھوڑے سورے بھی یاد کر لو, اچھا رہتا. کیسا تڑپ کے بولے انسٹاگرام. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 1 دسمبر کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے. پورے ووٹوں کا استعمال کریے. اپنی ماں اور بہنوں کو, افراد خاندان کو لے کے جائیے. نوجوانوں سے میری پھر سے گزارش ہے, موٹر سائیکل میں بیٹھ کے دیکھ کے آتا ہوں کیا ہو رہا بھارت گراؤنڈ میں, انوانوں کے بوتھ پہ کیا ہو رہا. نہیں میرے بھائی, موٹر سائیکل نکالو, اپنی اہلیہ کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو, اپنے والد کو لے کے جاؤ. صبح صبح ووٹ ڈال کے آؤ. اس کے بعد راؤنڈ مارو, راؤنڈ مار کے پھر چلاؤ, ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو ووٹ ڈالو بول کے. تو یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. پولنگ پرسنٹیج بڑھائیے, جماعت کو کامیاب کریے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اے سی گارڈ میں, اس لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.